يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيع. السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے. میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہے اس سے کچھ حدیثیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 788. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوڑا ہر شے میں بھلائی ہے مگر آخرت کے عمل میں نہیں. ایک اور حدیث ہے 789. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو میں 2 انگلیوں کے ساتھ پکار رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور اشارہ کیا سبابہ یعنی ایک انگلی کے ساتھ. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 790. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعتیں پڑھ کے کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے کھڑے ہو گئے، قیام میں رہے یہاں تک کہ فارغ ہو گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم مجھے دیکھتے ہو میں بیٹھ جاؤں. میں نے وہی کیا جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 792. حضرت مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے عرض کی مجھے کوئی ایسا کلام سکھائیں جو میں پڑھا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پڑھا کر لا الہ الا اللہ الی آخر. اس نے عرض کی یہ میرے رب کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ پڑھ اللہم اغفر لی آخر تک. ایک اور حدیث ہے 794. حضرت سعید بن وسیب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فعل کے متعلق پوچھا تو انہوں نے مجھے جھڑک دیا اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چھوت چھات نہیں. اگر فعل کوئی شے ہوتی تو گھوڑے اور عورت اور گھر میں ہوتی. ایک اور حدیث ہے 796. حضرت سعید فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں طاعون کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلیدی ہے تم سے پہلے لوگوں کو پہنچی، بس تم کسی علاقے میں موجود ہو اور پھر وہاں پہلے سے ہو تو وہاں سے نہ نکلو. جب کسی جگہ بیماری ہو تم وہاں نہ ہو تو وہاں داخل نہ ہونا. ایک اور حدیث ہے 797. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سلام پھیرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار نظر آتے، پھر بائیں جانب سلام پھیرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار دکھائی دیتے. ایک اور حدیث ہے 799. حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے مکہ میں آئے. وہ اس جگہ موت ناپسند کرتے تھے جہاں سے ہجرت کی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل سعد بن کرا پہ رحم فرمائے اس کی ایک ہی بیٹی ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کل مال کی وصیت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. عرض کی میں کل مال کی وصیت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. عرض کی آدھے مال کی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. عرض کی 1/3 کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 زیادہ ہے. اگر تو اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں. جو تو اس مال سے ان پہ خرچ کرے گا وہ بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے گا وہ بھی صدقہ ہے. یقیناً اللہ تجھے صحت دے گا. کچھ لوگ تجھ سے نفع لیں گے اور کچھ نقصان اٹھائیں گے. ایک اور حدیث ہے 800. حضرت سعد بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت ہے. دونوں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اہل مدینے کے موت اور ان کے سا میں برکت دے. اے اللہ ان کی موت میں برکت دے. اے اللہ بے شک ابراہیم تیرا بندہ ہے، تیرا خلیل تھا. میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرا رسول ہوں. میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اہل مدینہ کے لیے جس طرح ابراہیم نے اہل مکہ کے لیے دعا کی تھی، اس کے ساتھ یہ بھی کہ مدینہ میں ہر گلی میں
2 فرشتے حفاظت کے لیے لگوا دے جو طاعون اور دجال کو نہ آنے دیں، جو مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اللہ اس کو ہلاک کر دے، جس طرح نمک پانی کے اندر حل ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 801، حضرت سعد بن نبی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ضحاک بن قیس دونوں نے اس سال حج کیا جس سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ وہ دونوں حج تمتع کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت ضحاک نے کہا یہ وہ کرے گا جو اللہ کے حکم سے نا واقف ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، تو نے جو کہا ہے برا کہا ہے۔ حضرت ضحاک نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے شک اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 802، حضرت سلیمان بن ابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سعد بن ابی وقاص کے پاس تھا، آپ کے پاس ایک قوم آئی ہے غلام کے معاملے میں جو حضرت سعد نے حرم مدینہ میں ان سے چھینا تھا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دے دیا تھا۔ وہاں شکار کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت سعد نے اس شکار کو پکڑ لیا۔ انہوں نے واپس کر دینے کے متعلق گفتگو کی تو انہوں نے انکار کیا اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مدینے کے حرم میں حد لگائی، اور فرمایا جس نے اس حد کو شکار کیا اس کو پکڑو، جس نے پکڑا وہ شکار اس کا ہوگا۔ اس نے کہا ہے میں تمہیں کھانے کے لیے نہیں دوں گا وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی ہے، اگر تم چاہتے تو میں تم کو اس کے لیے بدلے قرض دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 803، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، 29 کا اور 30 کا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 805، حضرت ابراہیم بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کے متعلق یہ جملہ فرماتے ہوئے سنا، اے علی کیا تو راضی نہیں کہ تیرا میرے ہاں وہی مقام ہے جو ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے ہاں تھا، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 806، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی عورتیں تھیں، گفتگو کر رہی تھیں اور اونچی آواز میں گفتگو کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت چاہی وہ جلدی جلدی کھڑی ہوئیں اور پردہ کرنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، اس حالت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کو مسکراتا رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان تمام پہ تعجب ہوں جو میرے پاس تھیں، جب آپ کی آواز سنی جلدی جلدی پردہ کرنے لگیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈریں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اپنی نفس کی دشمنوں، مجھ سے خوف کرتی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، شیطان جس گلی میں آپ سے ملے گا وہ دوسری گلی میں رستہ اختیار کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے 807، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ اپنی کھیتی باڑی کو ناپسند کرتے تھے جو اس وجہ سے جو بازار میں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، انہوں نے بعض معاملات میں گفتگو کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور انہیں فرمایا سونا چاندی کے بدلے فروخت کرنے کو ناپسند کرو۔ ایک اور حدیث ہے 808، حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، میں نے اپنے دونوں ہاتھ رکوع میں گھٹنوں کے درمیان رکھے اور کہا میرے باپ نے مجھے منع کیا اور فرمایا ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں۔
ایک اور حدیث ہے 809، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں علم تنزیل اور حل اتی علی الانسان پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 810، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے میری جگہ بٹھایا کہ میں پڑھوں۔ ایک اور حدیث ہے 811، حضرت عائشہ بن سعد اپنے والد سعد سے روایت کرتی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، ایک ٹوکری پائی، اس میں کھجوریں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھجوریں پکڑی اور ایک کھجور مجھے دی۔ ایک اور حدیث ہے 813، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا پیٹ کیسے بھرا جائے بہتر ہے اس سے کہ وہ برے اشعار سے اپنے پیٹ کو بھرے۔ ایک اور حدیث ہے 816، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بقیع الخیل میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، قریش میں سب سے زیادہ سخی ہیں ہتھیلی کے لحاظ سے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت 818، حضرت مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی، وہ لوگ جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جو نماز وقت پہ نہیں پڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 823، حضرت محمد عبداللہ بن نوفل نے حضرت داغ بن قیس سے سنا حضرت معاویہ بن سفیان کے حج کے بارے میں یہ کہتے ہوئے کہ یہ وہ کرے گا جو اللہ کے حکم سے نا واقف ہے، وہی حج کے 7 عمرہ کو ملا کے تمتع کرنے کا فتویٰ دے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے تو نے جو کہا برا کہا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے شک اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ کیا۔ ایک اور حدیث ہے 825، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ہر روز 1000 نیکیاں کمائے؟ ان بیٹھنے والوں میں سے ایک نے کہا ہم میں سے کوئی کیسے 1000 نیکیاں کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیاں لکھ جائیں گی، 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 826، حضرت مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس پہ آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام پہ، پھر ان کے درجے کے لوگوں پہ، بندے کو اس کے دین پر عمل کے مطابق آزمایا جاتا ہے، بندے پہ مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ زمین میں چلتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت حماد فرماتے ہیں عاصم نے یقین دلایا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔